الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے تیسرا پارہ مکمل تراویح کی نماز میں سنا. تو اسی پارے کی خلاصے کے مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین، اس پارے کے اندر تیسرے پارے میں تلک الرسل اس پارے کا نام ہے. اس کے اندر سورۃ البقرہ کی 34 آیات ہیں اور سورۃ آل عمران کی 91 آیتیں. تو کل اس طرح 125 آیتوں کی تلاوت آج ہمارے سامنے کی گئی. اس پارے کے اندر سب سے پہلی چیز فضیلت انبیاء کا تذکرہ ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی فضیلت کا ذکر کیا. اس نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر درجات میں فوقیت عطا کی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے ملقب کیا. اور یہ تمام نبیوں کے سردار کو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر ہم انبیاء کے مقام و مرتبے پر تفریق نہیں کر سکتے. ہماری نظر میں سارے انبیاء ایک ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائشوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے انہیں الگ الگ مقام و مرتبہ عطا کیا. یہ اور بات ہے. لیکن ہماری نظر میں ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب پر ہم سب کا ان پر ایمان ہونا چاہیے، ان پر یقین ہونا چاہیے، ان کی رسالت کو ماننا چاہیے، ان کی رسالت کو ماننا چاہیے. یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے. لیکن اس کے برخلاف جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ، خصوصاً عیسائی اور یہودی جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف کہا کہ ہمارے انبیاء تو صرف حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، کہا کہ یہی ہمارے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے. تو امت محمدیہ کے اندر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر انفاق کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین کی راہ میں چھپ کر ظاہرتاً انسان جس مقصد سے اور جس ارادے سے دیتا ہے، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے دے رہا ہے. کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے؟ اور جو مال خرچ کیا جا رہا ہے، یہ مال اس دن کام آئے گا جس دن نہ وہاں پر کسی کی دولت اس کی جنت میں جانے، جس کی بڑھوتری کا سبب بنے گی، نہ وہاں پر وہاں کسی کو دولت دے کر کے اپنی نیکیوں کو حاصل کرے گا، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کے جب اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین آخرت میں عطا کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر ایک اہم آیت جو کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مانتے ہیں، وہ ہے آیت الکرسی. آیت عظیم اس کو قرار دیا گیا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. اور ہم بارہا سنتے ہیں دروس وغیرہ میں کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی وجہ سے اس کی کتنی فضیلتیں ہیں. جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو صبح تک اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص پابندی کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، سوائے موت کے اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یعنی موت ہی وہ اس کے لیے آڑ ہے. اگر وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کے حوالے کر دیتا ہے، جنت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. کون سا وہ شخص
جو آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ فرض نمازوں میں پڑھتا ہے، جیسا کہ ہمارے صبح شام کے اذکار میں چیز موجود ہے، فرض نمازوں کے اذکار میں چیز موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ہر ہمیشہ اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا تذکرہ اس پارے کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اللہ رب العالمین اس کی طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے بے شمار باطل عقائد کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، یا بے شمار ایسے لوگ ہمیں اس باتوں کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہے مردوں کو زندہ کرنا، یا مردوں سے بات چیت کرنا، یا مردوں سے ہم کلام کرنا، یا مردوں سے گفتگو کرنا، یا مردوں سے مرادیں مانگنا، ایسے بے شمار لوگ ہمیں دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن مردوں کو زندہ کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر سود کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سود جو کہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایک المیہ بن چکا ہے، ہر کس و ناقص، ہر چھوٹا یا ہر بڑا، ہر مالدار یا ہر غریب، ہر شخص سود جیسی جتنے بھی آج بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں سود کے، جیسے EMI ہے، بجاج فائنانس ہے، اس طرح کے جتنے بھی یہ بینک کے سسٹم کے جتنے بھی سود کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لوگ اسے آج سود ہی تصور نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں جس موقع پر، جس جگہ پر لون کے امکانات ہیں یا بینک کے لون کے امکانات ہیں، وہاں ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا گمان ہو رہا ہے کہ گویا کہ سود ہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، سود کی بہت بڑی اس کی تباہیاں ہیں، اس کی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے، یا سود دیتا ہے، یا سود لیتا ہے، یا خصوصاً سود دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں یا سود کے جتنے بھی راستے ہیں، ان سارے راستوں سے، ان ساری شکلوں سے مجھے اور آپ کو اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر ایک اہم معاملہ قرض کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرض لینا دینا یہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ وقتی طور پر انسان کے لیے کچھ حالات ایسے نہ پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ قرض کے بنا کوئی اس کے پاس چارہ نہیں، لیکن قرض لینے والا، قرض دینے والا، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کچھ احکامات نقل کیے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر کہوں تو اگر کوئی شخص کسی سے قرض دے رہا ہے، قرض حسنہ یعنی ایسا قرض جس کے اندر سود شامل نہ ہو، جس کے اندر انٹرسٹ شامل نہ ہو، ایسا قرض اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ایک منصف، عادل انسان کو لائے، جو انصاف سے لکھنے والا ہو، جو انصاف پسند ہو۔ اس شخص کے ذریعے سے قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں بیٹھ کر کے اسے لکھت مل گئی کہ میں اتنی رقم قرض دے رہا ہوں، اس تاریخ کو لے رہا ہوں، اس تاریخ کو دینے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ مقرر کرے۔ 2 گواہ مقرر ہونا چاہیے، نہیں یا قرض لینے والا یا قرض دینے والا دونوں پر اعتماد ہے، دونوں پر بھروسہ ہے کہ جو میں قرض دے رہا ہوں میں اس وقت کو ادا کروں گا، یہ اس پر اعتماد ہے، اور جو قرض دے رہا ہے لینے والے پر اگر بھروسہ رکھتا ہے تو میں یہ جو شخص مجھ سے قرض دے رہا ہے یہ میرے وقت مقررہ پر مجھے ادا کرے گا، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہم قرض لیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں تو ایسے موقع پر لکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے یہ۔ اگر کوئی شخص جس پر قرض ہو اگر اس کی فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جنازہ نمازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو قرض ایک بہت بڑی چیز ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص لیتا ہے تو اس کو صحیح طور پر اور صحیح معنوں میں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو اسے لکھنا چاہیے اور 2 گواہ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی یا اس کی جو بھی کارروائیاں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرض لینا چاہیے، اور لینے کے ساتھ ساتھ اس کے لین دین کے تعلق سے لکھت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ہمارا یہاں تک سورۃ البقرہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آل عمران کی ذریت کا تذکرہ ہوا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر ان کے سارے تذکرے ہیں، کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان سے ہوئی، پھر کیسے اللہ رب العالمین نے کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ ساری باتیں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، جیسا کہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور ان کی ماں بڑی نیکوکار ماں تھی، بڑی نیک ماں تھی، اور اس وقت کی بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار عورت تھی،
تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے نظر مانی تھی، اے اللہ اگر مجھے لڑکا ہو جائے تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ ہمیشہ وہی رہے گا، بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے، بیت المقدس کی جو بھی کارکردگیاں ہیں وہاں پر رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی ماں کو بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی، جو مریم علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کسے اولاد سے نوازنا ہے اور کسی اولاد سے محروم کرنا ہے، اور کسے لڑکا عطا کرنا ہے اور کسی لڑکی عطا کرنا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو، جن کا نام مفسرین نے لکھا ہے حنا ان کا نام تھا، مریم علیہ السلام کی ماں کا نام حنا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ بیٹی ہے تو آپ انہیں بیت المقدس کے حوالے کر دیجئے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، شیطان کے شر اور فتن سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری لی۔ پھر اس کے بعد جب بیت المقدس کے اندر چھوڑ کر آئے تو وہاں ان کی خالو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے پیشوا تھے، امام تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ بڑی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بدن سے پیدا کیا، جو کہ بغیر باپ کے ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور عیسائی لوگ یہی اسی دلیل کو لے کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت حوا علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی طرف بدن سے پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا رد اللہ رب العالمین نے سورۃ المریم کے اندر اس کا تذکرہ، سورۃ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ایک بہت بڑی بہتان ہے، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی بہتان ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جیسا کہ جس کا واضح تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں واضح کر دیا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نہ تو یہودی ہیں نہ تو عیسائی ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں، امت واحدہ۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، نہ تو وہ نصرانی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، اور انہی کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ لمبا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو مشرک تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو عیسائی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ تو یہودی تھے، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اور حقیقی گمراہ کون ہے؟ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی گمراہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیے، اور یقیناً ایسے کافروں کا اللہ مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ساری نشانیات دیکھنے کے باوجود یہ آسمان جو بغیر ستون سے ہمارے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ، یہ زمین اتنی بڑی، یہ چرند پرند یا نباتات، یہ شجر، یہ درخت، یہ پرند، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، قبر کے عذاب پر ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کبھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہے ان تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو، خاص کر کے روزوں کو، ہماری قیام اللیل کو، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی قبول عطا فرمائے اور اسے شرف بخش عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔